السلام علیکم ایوری ون، دس از حسن مارفانی۔ میں امید کر رہا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ FR2 کے اسٹوڈنٹس کے کافی شکوے شکایت تھے کہ سر آپ نے FR1 کے لیے جو ہے امپورٹنس وائز ٹاپکس کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ FR2 کے لیے بھی بنا دیں، اور کچھ اہم ٹاپکس کے اوپر آپ جو ہے ریویژن، کوئک ریویژن سمریز بھی جو ہیں وہ بھی آپ پرووائڈ کر دیں۔ سو ایکچولی آئی واز اوور آکوپائڈ ود ادر اسٹف، سو ابھی تھوڑا بہت ٹائم ملا ہے، سو آئی تھاٹ کہ میں تم لوگوں کے لیے جو ہے یہ امپورٹنس وائز FR2 کے ٹاپکس کی ویڈیو بنا لوں۔ سو لیٹس کوئکلی موو آن ٹو ڈسکسنگ امپورٹنس وائز ٹاپکس، بٹ بیفور موونگ آن ٹو دیٹ آئی وڈ لائک کہ میں دو باتوں کو آپ لوگوں کو گوش گزار کر دوں، ان پر آپ نے فوکس رہنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو یار، جیسا کہ اس فائل کا نام ہے امپورٹنس وائز FR2 ٹاپکس، میں نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے امپورٹنٹ ٹاپکس، صحیح ہے نا؟ چونکہ آئی کیپ از اے پروفیشنل باڈی، ایگزامینر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ پورے سلیبس کو کور کرے۔ اگر لانگ کویشچن یا شارٹ کویشچن میں کور نہ کرے تو وہ MCQ میں کور کر لے 1 یا 2 مارک کا۔ تو آپ نے سارے ٹاپکس کو کور کرنا ہے۔ اٹس ناٹ لائک کہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی ٹاپک جو ہے امپورٹنس وائز لو پرائیورٹی کا ہے تو آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، قطعاً آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ میں جس طریقے سے آپ کو ہمیشہ اسمارٹ ورکنگ یا اسمارٹ اسٹڈیز کی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی ٹاپک امپورٹنس وائز اہم ہے تو آپ اگر اس کے ساتھ ہی 8 کویشچن کر رہے ہو تو جو لو پرائیورٹی والا ٹاپک ہے اس کے آپ نے ایٹ لیسٹ 1 سے 2 کویشچن لازمی کر لینے، تاکہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ دیکھو میں کوئی نجومی نہیں ہوں یا آئی ڈونٹ ہیو اینی انسائڈر انفارمیشن، یہ جو بھی میں آپ کو امپورٹنس وائز ٹاپکس بتا رہا ہوں یا FR1 میں بتاتا ہوں، سو اٹس ٹوٹلی بیسڈ آن مائی پروفیشنل ایکسپیرینس اور پروفیشنل ہنچ آف ٹیچنگ آف لائک لاسٹ 10 to 11 ایئرس، صحیح ہے نا؟ سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ بھائی مجھے کوئی، میں نجومی ہوں یا مجھے کوئی الہام ہوتا ہے۔ سو ایک چیز آپ نے جو ہے اس چیز کو جو ہے ذرا سا ذہن نشین کر لینا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں جب CA فائنلز کے پیپرز دے رہا تھا تو ابھی FR2 میں ٹاپک ہے SIC 32، سو ایگزامینر نے کبھی 10-12 سال میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ سو بٹ مجھے خیر جو ہے ہمیشہ تھا کہ میں ہمیشہ جو ہے کمپلیٹ اسٹڈی کرتا تھا، ہاں جو ہے پرائیورٹی وائز جو ہے وہ ٹاپک کو، تو میں اینڈ ٹائم پر SIC 32 پڑھ کے چلا گیا، اور اسی اٹیمپٹ کے اندر جو ہے پہلی دفعہ جو ہے 10 سے 12 مارک کا سوال آیا۔ سو آئی واز لکی انف کہ اللہ کا شکر ہے میں پڑھ کے گیا ہوا تھا۔ سو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے پورا کا پورا جو ہے کوریج ساری کی ساری کرنی ہے۔ ہاں، آپ کا جو ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں یا آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ لو پرائیورٹی والا ہے تو رادر دین اٹمپٹنگ لائک 10 or 15 questions فار دیٹ ٹاپک، اٹس بیٹر کہ آپ 1 یا 2 کویشچن کرو اور جو ٹاپک آنے والے ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرو۔ سو موونگ آن ٹو آر فرسٹ ٹاپک IS1۔ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ میں نے پرائیورٹی وائز جو ہے کیا کہتے ہیں 3 جو ہے ان کی جو ہے امپورٹنس وائز جو ہے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ ہائی، جس کے ہائی چانسز ہیں کہ آئے گا ہی آئے گا، میڈیم آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا، لو کم ہے، چانسز کم ہیں کہ بھائی پوچھا جائے گا۔ سو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا what I would have done، اگر ایک ٹاپک ہے جو ہائی پرائیورٹی والا ہے تو اس کے جو ہے میں 6 سے 7 اچھے کویشچنس کرتا جس میں سارے کے سارے کانسیپٹس کورڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریویژن کے وقت۔ اگر کوئی میڈیم ہوتا تو اس کے میں 3 سے 4 کویشچنز اچھے والے کر لیتا، اور اگر کوئی لو پرائیورٹی والا ہوتا تو 1-2 کویشچن میں اس ٹاپک کے کر لیتا۔ IS1 پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پلس ریگولیٹری فریم ورک، دیٹ از کمپنیز ایکٹ کا جو آپ کا 4th اور 5th اسکیجول ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سے شارٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے جس کے جو ہے چانسز ہیں وہ ہائی ہیں، لانگ کویشچن بھی پوچھ سکتا ہے بٹ اس کے چانسز میڈیم ہیں۔ تو تم 1-2 جو ہے کیا کہتے ہیں لانگ کویشچن، جیسے فل فلیج جو ہے فائنل اکاؤنٹس کا کوئی 1-2 کویشچن کر لینا جس میں پورے ڈسکلوجرز ہوں، صحیح ہے۔ باقی کمپنیز ایکٹ کی اچھے سے کر کے جانا، جو اس کے اندر جو ڈسکلوجرز ہیں ایک دفعہ رن تھرو کر لینا پراپرلی، کیونکہ کمپنیز ایکٹ سے جو ہے وہ پچھلے 2-3 اٹیمپٹ سے 7 سے 8 مارک کا جو ہے وہ لگاتار پوچھ رہا ہے شارٹ کویشچن۔ کنسولیڈیشن کی جب میں بات کرتا ہوں تو آئی انکلوڈ انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹس ایز ویل، کیونکہ ایگزامینر نارملی انویسٹمنٹ ان ایسوسیٹ کو جو ہے فل فلیج سوال کے ساتھ ہی پوچھتا ہے۔ سو 15 سے 20 مارک کا مجھے ایسا لگتا ہے سوال آئے گا، نارملی 18 مارک کا آتا ہے۔ لانگ کویشچن پوچھے گا، اور لانگ میں بھی جو ہے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ SOFP پوچھے گا، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن جو ہے وہ بنانے کو دے گا، اور اسی سوال میں ہی جو ہے وہ سبسڈری اور ایسوسیٹ دونوں کو ڈال کے پوچھ لے گا، اور جو باقی نارمل ایڈجسٹمنٹ ہیں آپ کی جو ہے انٹرا گروپ ٹرانزیکشنز کی، انٹرا گروپ بیلنسز کی، فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تو ان کو وہ ٹیسٹ کرے گا۔ IFRS 9 مجھے ایسا لگتا ہے شارٹ میں جو ہے IFRS 9 پوچھے گا، ہائی اس کی پرائیورٹی ہے، اور مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ IFRS 9 کے ساتھ وہ IS 21 کو ملا کے پوچھ لے گا۔ IFRS 9 اور IS 21 کا کومبو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ایگزامینر شارٹ کے اندر ایک اچھا کویشچن بنا کے ان دونوں کو ملا کے پوچھ سکتا ہے۔ سو IFRS 9 کے ساتھ انویسٹمنٹ جو فیئر ویلیو پر اگر آپ وہ فورن کرنسی میں ہیں، سو یو بیٹر رن تھرو دیٹ ایریا ایز ویل۔
IFRS 16 لیزز مجھے ایسا لگتا ہے کہ لانگ میں پوچھے گا اور اس کی پرائیورٹی ہائی ہے. 12 سے 15 مارک کا جو ہے IFRS 16 کا لیزز کا ایک اچھا سوال آپ سے پوچھ سکتا ہے. یا دیئر از اے پاسبلٹی کہ IFRS 16 کے ساتھ جو ہے وہ انکم ٹیکسز کو ملا کے پوچھ لے. اچھا IAS 41 ایگریکلچر 5 سے 8 مارک کا شارٹ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیم جو ہے آپ سے اس کے پرائیورٹی وائز آپ اس کو میڈیم جو ہے وہ ریٹ کر سکتے ہیں. شارٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے, 1-2 کویشچن اس پہ. انفیکٹ میرا جو ہے 1.5 گھنٹے کا جو ہے لیکچر ہے, میں نے آلریڈی شیئر بھی کیا ہوا ہے, وہ دیکھ لو. دیٹ از مور دین انف فار یو, آئی پرسنلی فیل. سو IAS 41 کا جو ہے 1.5 گھنٹے کا وہ اگر لیکچر آپ دیکھ لو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 5 سے 8 مارک کا شارٹ کویشچن پوچھ سکتا ہے, میڈیم چانسز ہیں اس کے. IAS 32 پلس SIC 32 پوچھے گا تو MCQ میں پوچھ سکتا ہے. شارٹ یا لانگ میں جو ہے مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ IAS 38 اور SIC 32 نہیں پوچھے گا, کیونکہ آلریڈی اس نے لاسٹ ٹائم جو ہے ایگزامینر نے جو ہے آٹم 2023 میں ایک لانگ کویشچن پوچھا ہے, اور چونکہ ایگزامینر کے پاس پوچھنے کو اتنی ساری چیزیں کہ آئی پرسنلی فیل کہ اس ٹاپک کو وہ MCQ میں پوچھے گا تو 1-2 مارک کا پوچھ لے گا. ایتھیکل ایشوز ان فائنینشیل رپورٹنگ 3 to 5 مارکس کا مجھے لگتا ہے کہ شارٹ میں پوچھ سکتا ہے ایگزامینر, اس کی ویٹیج میڈیم ہے. بٹ جسٹ ٹو بی آن سیف سائڈ, ایتھیکل ایشوز ان فائنینشیل رپورٹنگ پہ میرا 1 سے 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, وہ جو کہ میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو میں واپس سے شیئر کر دوں گا, وہ دیکھ لو. اس میں میں نے ڈرافٹنگ پریکٹس بھی کروائی ہوئی ہے, سو انشاءاللہ وہ کر لو گے تو جس قسم کا بھی اس میں نے ہر سینیریو کو کور کیا ہوا ہے, تو 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا کے جو ہے نا وہ تمہارے 3 سے 5 مارک یا اگر 8 سے 10 مارک کا بھی آ جاتا ہے نا تو انشاءاللہ وہ آپ کا کور ہو جائے گا ایتھیکل ایشوز والا. آپ نے سے وہ لیکچر کو 1 سے 1.5 گھنٹے میں رن تھرو کر لینا ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ڈو میسج می, آئی ایم گونا شیئر دیٹ لیکچر اگین ود آل آف یو. صحیح ہے نا, بس بہت ساری دعائیں کر دینی ہے آپ نے میرے لیے. IFRS 8 مجھے ایسا لگتا ہے نہیں پوچھے گا, پوچھے گا بھی تو MCQ میں 1-2 مارک کا پوچھ لے گا. IAS 1037 لانگ میں نہیں آ سکتا, شارٹ میں آ سکتا ہے. شارٹ میں 7 سے 10 مارک کا IAS 1037 آ سکتا ہے شارٹ میں, اس کو اچھے سے کر لینا. IAS 1037 کے جو ہے میں نے لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں سے پوری اپنی کمپلیٹ پلے لسٹ جو ہے وہ شیئر بھی کی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لینا ہے. اس میں ڈرافٹنگ پریکٹس وغیرہ ساری چیزیں, کیونکہ اٹس مور آف اے تھیوریٹیکل ایریا جس میں ایگزامینر ڈسکشن مانگتا ہے. IFRS 15 شارٹ کویشچن لازمی آنا ہے, شارٹ کویشچن لازمی آنا ہے. IFRS 15 کو تمیز سے کر لینا, اسپیشلی جو آپ کی اسٹڈی ٹیکسٹ کے اندر جو السٹریشنز اس نے بتائی ہوئی ہیں تو ان کو تمیز سے کر لینا. سو انشاءاللہ جو ہے اسی میں سے ہی جو ہے وہ ایگزامینر پوچھے گا, تمیز سے اسٹڈی ٹیکسٹ کو کر لینا. IAS 12 انکم ٹیکسز مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ لانگ کویشچن پوچھ سکتا ہے 10 سے 15 مارک کا, پرائیورٹی اس کی ہائی ہے. IAS 12 وہ ٹاپک ہے جو ایگزامینر نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے, یا تو شارٹ میں پوچھے گا یا لانگ میں پوچھے گا یا پھر کسی اور لانگ کویشچن کے ساتھ مرج کر کے پوچھ لے گا. IAS 21 شارٹ میں پوچھ سکتا ہے, پرائیورٹی ہائی ہے. اگر ہوگا تو IFRS 9 کے ساتھ مرج کر کے جو ہے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے. So this is it from my side. So wish you best of luck for your papers. I would be coming up with different videos as well. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس پر میں نے جو ہے کوئک ریویژن سمریز جو ہیں وہ وائس نوٹ کی فارم میں بنائی ہوئی ہیں. میں نے آلریڈی آپ لوگوں سے شیئر بھی کی تھی واٹس ایپ گروپس پہ. میں ایک دفعہ اسی ویڈیو کے ساتھ جو ہے وہ شیئر واپس کر دوں گا آپ لوگوں کو, تاکہ یو جسٹ نیڈ ٹو ایکچولی لسن ٹو دوز سمریز. سو اس میں آپ کا پورا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ریوائز ہو جائے گا. سو اس میں سارے کے سارے آلموسٹ جو ہے 50-60 اسٹینڈرڈز ہیں, بٹ آپ سے جو ریلیونٹ ہوں FR2 سے ریلیٹڈ آپ نے صرف وہی سننا ہے. میں ایک دفعہ واپس سے شیئر کر دوں گا. انفیکٹ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹاپک میں اگر ایشو آ رہا ہے سو آپ بھلے مجھے میسج کر سکتے ہیں. اگر میری کوئی پبلک پلے لسٹ ہوئی تو میں آئی وڈ بی مور دین ہیپی ٹو شیئر دیٹ پلے لسٹ اور لیکچر ود آل آف یو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بٹ ایک اور چیز لاسٹ میں آپ کو بتاؤں, اسٹڈی ٹیکسٹ کو آپ لوگوں نے تمیز سے ایک دفعہ کر لینا ہے. صحیح ہے نا, اسٹڈی ٹیکسٹ کو آپ نے اسٹڈی ٹیکسٹ میں جو کانسیپٹس ہیں کوشش کرنا وہ کوئی بھی مس نہ ہو. صحیح, کیونکہ ایگزامینر اسٹڈی ٹیکسٹ کے جو چیز اسٹڈی ٹیکسٹ یا سلیبس میں نہیں ہے نا وہ نہیں پوچھے گا, بٹ اسٹڈی ٹیکسٹ یا سلیبس میں کوئی چیز ہے تو اس کو لازمی پوچھ سکتا ہے. تو اسٹڈی ٹیکسٹ کو ایک دفعہ تمیز سے پڑھ لینا. ہو سکتا ہے ویسے آئی ایم شیور آپ کے رسپیکٹیو ٹیچرز نے سارے کے سارے کانسیپٹس کور کروائے ہوں گے, بٹ دیئر از اے پاسبلٹی کہ کوئی کانسیپٹ مس آؤٹ ہو تو آپ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ رن تھرو کر لو, اسکم تھرو کر لو. اٹ وڈ ہارڈلی ٹیک لائک 6 to 7 hours ٹو ایکچولی اسکم تھرو دیٹ اسٹڈی ٹیکسٹ. سو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں نے مجھے بہت ساری اپنی جو ہے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.